آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ سورہ ابراہیم 31 سے لے کر 34 تک میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دو جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے رہیں اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں اور آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی کے ذریعہ تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، اور اسی اللہ نے کشتیاں تمہاری خدمت کے لیے بنا دیں کہ جو سمندر میں چلتی ہیں اس کے حکم سے، اور اسی نے تمہاری خدمت کے لیے اور تمہارے نفع کے لیے دریا جو ہے ان کو کام میں لگا رکھا ہے۔ اسی کے حکم سے ہر وقت سورج اور چاند جو ہے نا وہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، اور جو کچھ بھی تم نے اس سے مانگا وہ سب کچھ اس نے تمہیں عطا کیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو وہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ بے شک انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا ناشکرا۔ قرآن مجید نے اپنی بات سمجھانے کے لیے جو اسلوب اختیار کیے ہیں ان میں سے ایک اسلوب تذکیر اللہ کا ہے کہ اللہ نے میرے اندر اور میرے باہر جو بے شمار انعام اور نعمتیں جو ہے نا ان کا جال بچھا رکھا ان کا احساس دلاتا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو فقہی اور اختلافی باتیں ہوتی ہیں وہاں تو بہت لمبا چوڑا اور ماں بھی لکھتے ہیں ہم بھی، مگر ان حصوں پر غور نہیں کرتے جن میں سے ایک ہے کہ جتنا جھنجھوڑ جوڑ کر اور دھکیل کہ ہمیں خدا کی بارگاہ تک لے جاتی ہے کہ ذرا نظر سے دوڑاؤ کہ تمہارے دنیا سے آنے سے پہلے بغیر تمہاری درخواست اور مطالبہ کے کون تھا رحیم اور لطیف خدا جس نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے کام میں لگا دی اور وہ باقاعدگی سے کام کر رہی ہیں، اور اگر یہ کارخانے اور مشینیں نہ ہوتی تو تمہاری زندگی ممکن ہی نہیں تھی، اور کسی طرح پیدا ہو جاتے بائی چانس زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ تمہارا وجود اور بقا جن نعمتوں پر منحصر ہے، سوچو اس کا تم نے کوئی معاوضہ دیا؟ تمہیں اس کی پہلے کوئی خبر تھی کہ ہماری یہ چیزیں چاہیے؟ کون وہ مہربان اور لطیف رب ہے جس نے یہ سارے انتظام تمہارے لیے کیے؟ کیوں تم اس کی طرف نہیں رجوع کرتے اور اس کے سامنے نہیں جھکتے؟ یہ 2-3 آیتیں جو ان میں کتنی گنتی ہیں، حالانکہ جہاں جہاں قرآن مجید پر آپ نظر ڈالیں یہ مضمون بہت آئے گا کہ تمہارے لیے، یا تمہارے لیے کہ لفظ بہت آیا کہ رزق لکم، یہ جو بادل آتے ہیں بارشیں ہوتی ہیں زمین پھر پھل نکالتی ہے، اللہ نے کوئی کھانا ہے اس کو کہ اس کی ضرورت ہے؟ رزق لکم، تمہارے رزق کے لیے تمہاری روزی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چل رہے ہیں کہ پانی جس میں سوئی بھی ہم پھینکے نیچے گر جائے اتنے وزنی جہازوں کو وہ اٹھاتا اور وہ چل رہے ہیں تاکہ سمندر میں اس کے حکم سے وہ تمہارے نفع کی چیزیں لے، ایک ملک سے دوسرے ملک کو تمہارے تجارت لے جا رہے ہیں، مسافروں کو لے جا رہا ہے۔ کتنا نفع ہے سمندر میں اور ان کشتیوں میں۔ اور دریا جو ہیں یہ بھی تم دیکھتے ہو کہ کہاں بارش ہوتی ہے دریاؤں کے ذریعے پانی پھر دوسرے علاقوں کو منتقل ہوتا ہے، تم نہریں نکالتے ہو، راجباہ نکالتے ہو، ساری زراعت اور کھیتی باڑی اسی پر ہے۔ یہ دریا تم نے چلائے، تمہیں پتہ تھا کہ کہاں بارش اور کس طرح پہاڑ اونچے اور نیچی زمین کی طرف ہے۔ اور سورج اور چاند کے رات کو لوگ آرام کریں، ڈیم لائٹ رات، مدھم روشنی،
گرمی نہیں، چاند آتا ہے لوگ آرام سے سو جاتے، ٹھنڈک ہوتی ہے، سورج دن کے وقت آتا ہے، اس میں حرارت ہے کہ لوگ اٹھیں، جسم میں کوئی ہیٹ ہو، کاروبار کر سکے۔ تو یہ بھی دائبین کتنا زمانہ ہو گیا، پتہ نہیں اربوں سال ہو گئے، ان کے اس سسٹم میں کوئی گڑبڑ دیکھتے ہو تم؟ ایک سیکنڈ اور ایک منٹ کی نہیں لیٹ ہوتی، باقاعدگی سے آ رہے ہیں یہ دونوں، یہ نوکر دوڑ رہے ہیں دونوں،